السلام علیکم گائز. میرا نام عدنان روف راجپوت ہے. پاکستان ٹریولنگ پلیجر سے حاضر. آج 8 مارچ 2023 ہے اور آج کا دن پوری دنیا میں خواتین کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن پوری دنیا میں کئی ملکوں میں چھٹی ہوتی ہے اور عورت کی برابری کے حقوق کے لیے بات کی جاتی ہے، چاہے وہ تنخواہ کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے سماجی حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے معاشرتی حقوق کے حوالے سے ہو. ہر طرح سے تمام حقوق کے لیے پوری دنیا میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، مختلف فارم کے اوپر اسپیچ کی جاتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک کی عورت جو ہر جگہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، اور تاریخ میں بھی دیکھیں تو چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہو، چاہے صنعتی دور کا ہو، ہر طرح کے دور میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن دوسرے ممالک کی نسبت ہمارے ملک کے اندر عورت کو وہ مساوی حقوق میسر نہیں جو دیگر دنیا کی خواتین کو حاصل ہیں. اس کے باوجود ہمارے ملک کے بیشتر خواتین اپنی بنیادی حقوق سے محروم ہیں. باوجود اس کے وہ اپنے گھر بسائے میں اپنے گھروں میں کام کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جاب کر کے اس کا ساتھ دے رہی ہیں. تو ان تمام باتوں کے لیے خاص طور پہ بہت شکریہ. عورت کا جو رول ہے اس کے لیے مرد چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے اس کی اولاد کی شکل میں ہو، وہ کبھی عورت کا قرض اتار نہیں سکتا. اگر وہ بیٹی کی صورت میں باپ کے گھر پہ ہے تو وہ اس کی عزت سنبھالے بیٹھی، ان کی خدمت کرتی. اور اس کے بعد زیادہ تر گھروں میں جہاں ماں باپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں وہ اس کی شادی کر دیتے. پھر وہ لڑکی جو 25 سال 20 سال کسی ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک ماحول کے عادی ہوتے ہوئے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، وہاں سارے رشتے نئے ملتے. خوش قسمتی سی بہت کم خواتین کو دوسرے گھر میں جا کر سکون میسر آتا ہے. اسلامی روح کے حساب سے تو ساس ماں کا روپ ہوتی ہے، سسر جو ہے وہ باپ کا روپ ہے، دیور بھائی کے روپ ہیں، نند بہن کے روپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام اس طرح رکھا ہے کہ ایک نظام سے نکل کے جب وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس کو تمام رشتے مل جاتے ہیں، اور وہ پھر اس شوہر کے لیے جس کے ساتھ وہ 3 کلمے پڑھ کر آئی ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتی. بعض خوش قسمت خواتین بہو سے بیٹی بن جاتی ہیں اور گھر مناسب طریقے سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر والے بلاتے رہتے ہیں اور بچیاں یہ کہتی ہیں کہ امی میں مصروف ہوں، وہ میرے سسر صاحب کا چیک اپ ہے، میری ساس صاحب کا یہ سلسلہ ہے، میری نند کے بچے کی سالگرہ ہے، میں نہیں آ سکتی. تو ایک طرف آپ پریشان تو ہوتے ہیں لیکن ایک طرف آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلو بچے اپنے گھر میں سیٹ ہیں. لیکن اکثر بیشتر ہماری بچیاں جب دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو لاتے وقت تو ہم 100 200 لوگ لے کے جاتے ہیں، بڑے چاہ سے بڑے مان سے ہم اس کو لے کر آتے ہیں. اور بعد میں وہ تمام بدلیں، وہ تمام چیزیں کہ اس کے پاؤں رکھنے تک پہ بھی ہم مسئلے مسائل کرتے ہیں. ہم کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں کہ آنے والی جو لڑکی جس سے ہم لے کر آئے اسے کوئی خرید کے نہیں لے کر آئے. اسے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے 3 کلموں میں پڑھ کر ایک آدمی نے اپنے جگر کا گوشہ، اپنی لاڈلی بیٹی، چاہے وہ غریب کی ہو چاہے امیر کی ہو، ماں باپ کے لیے بچیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، کس طریقے سے ان کی شادی تیاری ہوتی ہیں وہ آپ کو دے دی. اور صرف ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر اس خاتون کو، اس لڑکی کو، اس بہو کو، اس بیوی کو، اس بھابھی کو تو ہم تکلیفیں دیتے.
اور تکلیفیں دینے والے میں بھی زیادہ تر عورتوں کو تکلیف دیتی ہیں، جو مردوں سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ آج کے دن جب خواتین کا دن ہے، جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، تو برائے مہربانی لانے والے کو اتنا سوچ لیں کہ آنے والی اگر 25 سال 20 سال کسی گھر کے خاص ماحول سے منسلک رہی ہے، اس کو کم از کم بدلنے کے لیے 20 مہینے تو دیں، 25 مہینے تو دیں۔ ہم نے اسٹار پلس ڈرامے دیکھے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاروتی بھابھی ہر کسی کے گھر میں آ جائے، اور صبح اٹھتے ساتھ فجر سے وہ چائے لے کے آپ کی کھڑی ہو، لسی بنا کے کھڑی ہو۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ دور بدل چکے ہیں، سہولتیں بدل چکی ہیں، ذمہ داریاں بدل چکی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بھی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی بھی ذمہ دار ہے، اس کے بھی ازدواجی حقوق ہے، اس کے بھی، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ تھک جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، کسی جگہ وہ مکمل نہیں ہوتی، کسی جگہ کوئی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کے معاملات سمجھ جائے، آپ کے کلچر سمجھ جائے، آپ کے نارم سمجھ جائے۔ دیکھیں، میں 2 چیزیں بڑی واضح کہتا ہوں کہ واسطہ اور تعلق دونوں علیحدہ چیز ہیں۔ تعلق وہ ہوتا ہے جو 20 سال سے ایک گھر سے دوسرے گھر کا ہوتا ہے، واسطہ وہ ہوتا ہے جب آپ کا ان سے کوئی کام پڑ جائے یا آپ کا ان سے کوئی رشتہ جڑ جائے۔ بعض مرتبہ شادی سے پہلے بہت اچھے گھرانوں میں آپس میں رشتے اچھے تھے، لیکن ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ وہ شادی ہونے کے بعد، اس گھر سے رشتہ جوڑنے کے بعد، وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، وہ گھر بھی ختم ہو گیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام اپنی بہنوں کا، ماؤں کا، اپنی بیگم کا، اور دیگر عورتیں جو گھروں میں کام کر رہی ہیں، کہ جب رمضان کے دن آتے ہیں تو وہ سحری پکاتی ہیں، اور سب سے آخر میں وہ سحری کرتی ہیں، اور سارا دن افطار بناتی ہیں، اور آخر تک کہ پکوڑے رہ گئے، چیزیں رہ گئی، سموسے رہ گئے، اس بدنصیب کو اس وقت ایک کھجور دینے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یار کم از کم تم بھی روزہ رکھ لو، تم بھی روزہ کھول لو۔ تو خدا را، اگر یہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آج کے بعد سے ہم سب نے اپنا عہد کرنا ہے کہ جس لڑکی کو بیوی بنا کر گھر لائے، وہ بھی انسان ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہے۔ اس کو کتنا ریلیف آپ دے سکتے ہیں آپ دیں، تو آپ کو دنیا میں اچھا دوست ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایز اے شوہر آپ اپنا گھر چھوڑ کے بہت سارے کندھے ڈھونڈتے ہیں، بہت ساری جگہ ریلیکس پانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی جیسی نہیں رہی۔ یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو مینٹین رکھیں، آپ اس کو کھلانے پلانے میں مینٹین رکھیں، ان کی دوائیوں کے حوالے سے مینٹین رکھیں۔ ہم صرف بیوی کو جو ہے گورننس کے طور پہ لے آتے ہیں، ہم ایک آیا کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ مطلب اس کی ذمہ داری ہے، میں کما کے لے آتا ہوں، میں تنخواہ دے دیتا ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آج سے اپنی بیگم کو ایز اے دوست کے طور پہ ٹریٹ کریں، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے فیصلوں میں شامل کریں، کیونکہ جب خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، آپ نہیں رہتے، تو اچانک جب اس عورت کے اوپر بھار پڑتا ہے زندگی کا، اور زندگی رن کرنی پڑتی ہے، اس عورت کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے اکاؤنٹس کون سے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، یہ سب چیزیں اس کے نالج میں نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کبھی مناسب نہیں سمجھتے اس کو بتانا۔ آپ کو چاہیے اپنے اکاؤنٹ، اپنی چیزیں، اپنے کریڈٹ کارڈ، اپنے لین دین، اپنی چیزوں میں اس کو شامل رکھیں، تاکہ ان کو پتہ ہو، اس کو ساتھ لے کے جائیں، اس کو بینک کے کام کروائیں اگر وہ گھریلو عورت ہے، اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو خدا را اس کی تعلیم ضائع مت کریں۔ اور بچوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ماں باپ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ماں باپ ہونا کوئی سزا نہیں ہے، کہ اگر انسان ماں بن گئی اور وہ باپ بن گیا، جو کل تک موٹر سائیکلوں پہ گھومتا تھا، آج وہ آفس کے چکر میں ہے، کہیں مزدوری کر رہا ہے، کہیں فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے، کہیں آفیسز میں کام کر رہا ہے، اور وہ لڑکی جو کل تک اب کئی دلوں کی لاڈلی تھی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، آج وہ صبح شام آپ کا لنچ بنا رہی ہے، آپ کا ناشتہ بنا رہی ہے، آپ کو کھانا دے رہی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، غلطی آپ کی ہے، کولڈ ڈرنکس آپ نے پی ہیں، برگرز آپ نے کھائے ہیں، کیچپ آپ نے کھائے ہیں، لیکن رات رات جاگے گی وہ۔ اور اگر آپ چھوٹے ہیں، بالکل انوسینٹ ہیں، بورن بیبی ہیں، اور آپ کچھ نہیں بتا سکتے، ایسی صورت میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ساری ساری رات جاگ کے آپ کی خدمت کرتی ہے۔ اور جب بچے کو پال پوس کر 20 سال کا بڑا کرتی ہے، تو جب وہ آگے سے اولاد یہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتہ، آپ کو کچھ نہیں پتہ،
تو اس وقت ماں باپ کے دل میں جو خنجر چلتے ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی آج سے آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے، اپنی بہن کے ساتھ پیار سے وقت گزارنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے پاس مہمان ہے، اس نے اگلے دن چلے جانا ہے. اور میں اپنی عورتوں سے جو ہمارے معاشرے کی ہیں، ہمارے گھر کی، ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھر میں آپ رہتی آئی ہیں وہ گھر بھی آپ کا نہیں ہوتا. یہ کہہ کر آپ کو بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ اگلا گھر آپ کا ہوگا. پھر وہاں آتی ہیں، آپ ساری زندگی تنکا تنکا جمع کرتی ہیں، ساس سسر کا دل جیتتی ہیں، اور آخر میں آپ کے پاس گھر ملتا ہے. اس وقت ایک بہو آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ گھر میرا ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو. تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. آپ کا جو رتبہ اور مقام ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جنت کو آپ کے پیروں میں ڈال دیا، تو آپ یہ سوچیں کہ پھر آپ بھی تو جنت کی مالکہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے ایمانداری سے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی، بچوں کو ایمانداری سے پالا، اپنی نمازوں کا اہتمام کیا، چار دیواری کو آپ نے محفوظ رکھا، تو میرا ایمان ایسا ہے اللہ تعالیٰ پہ بہت رحم کرے گا. اور جس وقت ملک الموت آپ کے پاس آئیں گے تو اس وقت آپ کے لیے حوض کوثر کا پانی اور بہت سارے پھول، اور آپ کو کہا جائے گا اے مبارک روح اللہ کے حکم سے آ جا، تو نے جو دنیا میں تکلیف اٹھائی، نیک اولاد کی ساری اتنی نیک تربیت کی، اور شوہر کی وفاداری کی، اور ساس سسر کی خدمت کی، ماں باپ کی خدمت کی، اور بہن بھائیوں کی خدمت کی، ان سب کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت دے دی ہے، تجھے بخش دیا. تو میرا ایسا ایمان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا. آج کا دن آپ کا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنی آپ کی آج سیلیبریشن کی جائے، جتنی آپ کو عزت دی جائے وہ کم ہے. اپنا اور اپنے آس پاس والی تمام خواتین کا خیال رکھیں اور ان کو عزت دیں، ان کو مان دیں. اللہ حافظ.